آخری جو آیت تھی ہمارے کل کے درس قرآن کی، اس کا مفہوم کچھ اس طرح تھا کہ اس جانور کا گوشت نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، بے شک اس کا کھانا گناہ ہے۔ شیطان بے شک اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے تاکہ وہ تم سے بحث کریں، جھگڑا کریں، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ اس آیت کو لے کر بہت سارے لوگ اہل سنت کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں کہ داتا صاحب کے نام پر لوگ ذبح کرتے ہیں تو لہذا اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ خواجہ صاحب کے نام پر لوگ اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات دیتے ہیں، اس پر اللہ کا نام جانور پر نہیں لیا گیا۔ پوچھا جائے یہ بکرا کہاں دے رہے ہو، کہتے ہیں یہ داتا صاحب کے لیے دے رہے ہیں، یہ خواجہ صاحب کے لیے دے رہے ہیں، لہذا اب اس جانور کا کھانا جائز نہیں۔ وجہ کہا جی اس پر غیر اللہ کا نام آ گیا۔ یہاں پہ ایک اعتراض وہ کرتے ہیں کہ غیر اللہ کا نام آ گیا، اس کو ذرا غور سے سمجھیے گا۔ غیر اللہ کا نام اس وقت آتا ہے جب ذبح کے وقت اس کا نام لیا جائے۔ جیسے ہم تکبیر پھیرتے ہیں جب جانور کی گردن کے اوپر، تو کوئی بندہ بھی چھری پھیرتے وقت یہ نہیں کہتا یا داتا یا داتا یا داتا، وہ اللہ کا نام لے کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اور اللہ اکبر تکبیر پڑھ کے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر کر کے پھر وہ جانور کے گردن پہ چھری پھیر دیتا۔ پوچھا جائے بکرا کس کا، کہتے ہیں داتا صاحب کے نام پہ دیا۔ تو اب ذبح کیا گیا اللہ کے نام پر، لیکن دیا گیا کس کی راہ میں؟ اللہ کی رضا کے لیے، داتا صاحب کی راہ میں دیا گیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو کیا آیا اس طرح یہ ذبیحہ حرام ہو گیا؟ بھائی حرام اس وقت ہوتا ہے جب ہم جانور کے اوپر غیر اللہ کا نام لیں۔ بہت سارے لوگ ہمارے سادہ اہل سنت کو یہاں سے آ کے گمراہ کر دیتے ہیں کہ دیکھیں نا یہ کہتے ہیں داتا صاحب کا بکرا دے رہے ہیں، تو داتا صاحب کے نام پہ بکرا دینے سے کیا گناہ ہو جائے گا؟ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن ربیع تھے، آپ سفر سے واپس آئے تو آپ کی والدہ کا وصال ہو چکا تھا۔ حدیث ہے، باقاعدہ مضبوط حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام سے عرض کرنے لگے حضور میری والدہ وصال کر گئی ہیں، ایسا عمل کوئی بتائیے کہ جس سے میری ماں کو قبر میں راحت پہنچتی رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد اپنی ماں کے لیے ایک کنواں جو ہے نا کھدوا دو، لوگ وہاں سے پانی پیتے رہیں گے اور تمہاری ماں کو ثواب ملتا رہے گا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی والدہ کے سارے ثواب کے لیے ایک کنواں کھدوا دیا۔ اب لوگ وہاں سے نکلتے تھے، پوچھتے تھے بھائی یہ کنواں کس کا ہے؟ تو کہتے تھے سعد کی ماں کا کنواں ہے۔ کنواں کس کا ہے؟ سعد کی ماں کا۔ تو بھائی وہ تو فی سبیل اللہ وقف کر دیا گیا اللہ کے نام پر، تو جب وہ اللہ کے نام پر وقف کر دیا گیا تو پھر کنویں کو تو کہنا چاہیے تھا یہ اللہ کا کنواں ہے۔ بھائی فی سبیل اللہ جو وقف کیا گیا وہ اللہ کے نام پر ہی کیا گیا، لیکن ثواب کس کو پہنچ رہا ہے؟ حضرت سعد کی والدہ کو۔ تو لوگ کہتے تھے یہ کنواں کس کا ہے؟ بھائی سعد کی ماں کا کنواں ہے۔ تو نام بدلنے سے کام بدل نہیں جاتا، وہاں پہ نام بدلا ہے، حقیقت میں اللہ کی راہ میں انہوں نے دیا۔ اب ہمارے ہاں کوئی بندہ مثلاً پنکھا لگوا دیتا ہے، کہتے کس نے لگا؟ فلاں حاجی صاحب نے لگوایا۔ تو لگوایا تو انہوں نے اللہ کی راہ میں ہے، نام حاجی صاحب کا ہو گیا۔ اسی طرح حضور سیدی داتا گنج بخش ہو یا کسی کے نام پر نظر کی کوئی چیز مانی جائے تو حرام اس وقت ہوتا ہے جب ذبیحہ کے وقت، ذبح کرنے کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، کسی اور کا نام لے لیا جائے۔ یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ذبح کرتے وقت ہم نے داتا صاحب کا نام لیا ہو، خواجہ صاحب کا، بلکہ ذبح کے وقت تو نبی علیہ السلام کا بھی نام نہیں لیا جاتا۔ ذبح کے وقت تو تکبیر پڑھی جاتی ہے جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں۔ تو جہاں آپ سے کوئی بندہ پوچھے بھائی دیکھو داتا صاحب کے نام پہ ذبح کیا گیا، بھائی وہ نام پہ ذبح کیا گیا ہے، چھری پھیرتے وقت تو داتا صاحب کا نام نہیں لیا گیا۔ تو جانور وہ حرام ہوتا ہے کہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لے لیا جائے۔ تو ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، یہ تو حقیقت میں ایصال ثواب ہوتا ہے، ان کے لیے درجات کے لیے
تو ان کے راہ میں اگر کوئی دے دے ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے تو جائز ہے. جیسے حضرت سعد کی ماں اور بہت ساری روایات موجود ہیں اس پہ پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن ٹائم کے پیش نظر ایک ہی حدیث پہ اکتفا کرتے ہیں. اب دوسرا، کون سا جانور حرام ہو جاتا ہے، کون سا جانور ذبح کے وقت حلال ہوتا ہے؟ بہت سارے ائمہ کے قول ہیں، فقہ کے اماموں کے، لیکن چونکہ ہم حنفی ہیں تو ہم امام صاحب کا قول ہی صرف پڑھیں گے. امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کے نزدیک اگر کوئی بندہ ذبح کے وقت جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دیتا ہے، بندہ کہ بسم اللہ پڑھو، کہتا ہے پڑھی ہے، اس نے پڑھی نہیں تھی، وہ ضد میں آ کر کہتا ہے پڑھی ہے. اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر ذبح کے وقت بسم اللہ کو چھوڑ دیتا ہے تو ایسے جانور کا کھانا حرام ہے. جان بوجھ کر تکبیر کو چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ جانور کھانا جائز نہیں ہے. اس کو نوٹ کرنا چاہیے کہ ذبح کے وقت اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر بسم اللہ کو چھوڑ دیتا ہے تو اس جانور کا کھانا جائز، اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے. اگر کسی نے بھول کر بسم اللہ چھوڑ دی، اگر کسی نے بسم اللہ کو بھول کر چھوڑ دیا، غلطی سے یاد نہ رہا، بھول کر چھوڑ دیا، ترک کرنے سے بسم اللہ جان بوجھ کر نہیں چھوڑی، غلطی سے چھوڑ دیا ہے، تو امام صاحب کے نزدیک اس جانور کا کھانا جائز ہے. اس جانور کا کھانا کیا ہے؟ وہ جانور حلال ہے. اب اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ بعض لوگ امام صاحب کو نہیں مانتے ہیں، امام اعظم حنیفہ کو، وہ کہتے ہیں ہم مقلد ہی نہیں ہیں، ہم غیر مقلد ہیں، ہم حدیث کو ماننے والے ہیں. ہم کیا ہیں؟ ہم حدیث کو ماننے والے، ہم اہل حدیث ہیں، ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، لہذا تمہارے امام کا قول مٹی میں، ہم نہیں مانتے. پھر یہاں پہ حدیث آئے گی، بھائی تم اہل حدیث ہو، ہم بھی مانتے ہیں، ماشاءاللہ حدیث کو تو مانتے ہیں نا جی. حدیث اٹھائیں بخاری شریف کی، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں. آپ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کچھ لوگ ایسے ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں، حضور ہمیں پتہ نہیں ہوتا انہوں نے ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا ہوگا یا نہیں لیا ہوگا. آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ کھانا حلال فرما دے، تمہارے لیے وہ کھانا کیا کر دے گا؟ حلال فرما دے گا. دوسری دلیل، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضور کے چچا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمانوں کے لیے اللہ کا نام ہی کافی ہے. اگر وہ ذبح کے وقت اللہ کا نام بھول گیا تو وہ کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھ کر کھا لے، اللہ اس کے لیے وہ کھانا حلال فرما دے. یہ حدیث بالکل صحیح ہے، سنن دارقطنی کے اندر موجود ہے. تو لہذا اگر کوئی بندہ ذبح کے وقت جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑے گا تو اس جانور کا گوشت کھانا جائز ہے. اگر نسیاناً بھول کر چھوڑ دیا تو فقہ حنفی کے مطابق اس جانور کو کھانا کیا ہے؟ جائز.